اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اللہ علیکم۔ حج کے لفظی معنی ہیں کسی جگہ کی طرف نکلنا، تاہم اسلامی طور پر اس سے مراد وہ سالانہ حج ہے جو مسلمان مکہ مکرمہ کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کچھ مذہبی رسومات ادا کرنے کی نیت سے ادا کرتے ہیں۔ حج اور اس کے مناسک سب سے پہلے اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مقرر کیے گئے تھے، اور وہ شخص ہے جنہیں اللہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور اس کی عمارت کو یوں بیان فرمایا: اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ دکھائی، کہا کہ کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور نماز کے لیے کھڑے ہونے والوں کے لیے پاک رکھو جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں نماز وغیرہ میں۔ سورۃ الحج۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم ہر سال حج کے لیے مکہ تشریف لاتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد بھی یہ عمل ان کے بیٹے نے جاری رکھا۔ تاہم رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ مناسک حج کی شکل اور مقصد دونوں بدل گئے۔ جیسے جیسے بت پرستی پورے عرب میں پھیل گئی، کعبہ کی پاکیزگی ختم ہو گئی اور اس کے اندر بت رکھے گئے۔ اس کی دیواریں اشعار اور پینٹنگ سے ڈھکی ہوئی تھیں، جن میں ایک عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کی پینٹنگز بھی شامل تھیں، اور آخر کار کعبہ کے گرد 360 سے زیادہ بت رکھے گئے تھے۔ حج کے دوران ہی خانہ کعبہ کے اطراف کا ماحول عجیب و غریب ہو جاتا تھا۔ مرد اور عورتیں برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور یہ بحث کرتے کہ جس حالت میں وہ پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ ان کی نماز اللہ کی خالص یاد سے خالی ہو گئی، اور اس کی بجائے تالیاں بجانے، سیٹیاں بجانے، گیت گانے اور ہارن پھونکنے تک محدود ہو گئی، حتیٰ کہ تسبیح کو بھی ان کے ذریعے درجہ ذیل اضافے کے ساتھ تحریف کیا گیا۔ تمہارا شریک کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے تم نے اجازت دی ہو، تم اس کے مالک ہو اور اس کے بھی مالک ہو۔ اللہ کے نام پر قربانیاں بھی دی گئیں، تاہم قربانی کے جانوروں کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر ڈالا جاتا تھا اور اس کے گوشت کعبہ کے گرد ستونوں سے لٹکا دیا جاتا تھا، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے گوشت اور خون کا مطالبہ کیا ہے۔ گانے بجانے، شراب نوشی، زنا اور دیگر بے حیائی کے کام حاجیوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور جو شعری مقابلے منعقد کیے جاتے تھے وہ پورے حج کے تقریب کا ایک بڑا حصہ تھے۔ ان مقابلوں میں شاعر اپنے اپنے قبائلیوں کی بہادری اور شان و شوکت کی تعریف کرتے اور دوسرے قبائل کے بزدلی اور کنجوسی کے مبالغہ آمیز کہانیاں سناتے۔ سخاوت کے مقابلے بھی منعقد کیے جاتے تھے، جہاں ہر قبیلے کا سردار بڑی بڑی دیگیں لگاتا اور حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا تاکہ وہ اپنی انتہائی سخاوت کے لیے مشہور ہو جائیں۔ اس طرح لوگوں نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر ترک کر دیا تھا۔ جس گھر کو اس نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے خالص کیا تھا، اس کو مشرکوں نے بالکل ہی بے حرمتی کر دیا تھا، اور جو عبادات اس نے قائم کی تھیں ان کو ان کی وجہ سے بالکل مسخ کر دیا گیا تھا۔ یہ المناک کیفیت تقریباً 2500 سال تک جاری رہی، لیکن پھر اس طویل مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب کا وقت آ گیا۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی تقدیس کرے۔ سورۃ البقرہ۔ یقین محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں پیدا ہوئے جس سے صدیوں پہلے حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی۔ 23 سال تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی توحید کا پیغام پھیلایا، وہی پیغام جو حضرت ابراہیم اور دیگر تمام انبیاء لے کر آئے تھے، اور زمین پر اللہ کا قانون قائم کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو اعلیٰ بنانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کیں
اور باطل پر اس کی فتح خانہ کعبہ کے اندر موجود بتوں کو توڑنے پر منتج ہوئی، جو ایک بار پھر ایک سچے خدا کے پرستاروں کے لیے عالمی مرکز بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خانہ کعبہ کو اس کی تمام نجاستوں سے نجات دلائی، بلکہ آپ نے حج کے وہ تمام مناسک بھی بحال کر دیے جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قائم کیے گئے تھے۔ قرآن مجید میں ان تمام باطل رسومات کو ختم کرنے کے لیے مخصوص احکام نازل کیے گئے جو زمانہ جاہلیت میں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ کے اس فرمان میں تمام بے حیائی اور شرمناک کاموں کی سختی سے پابندی لگا دی گئی تھی۔ حج کے دوران کوئی فحاشی اور جھگڑا نہ ہو۔ سورۃ البقرہ۔ اپنے آباء و اجداد کی سربلندی اور قبائلیوں کے کارناموں میں شاعروں کے درمیان مقابلے بند ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اور جب تم اپنے مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ یاد کرو۔ سورۃ البقرہ۔ سخاوت کے مقابلے میں ممنوع تھے، البتہ غریب حاجیوں کو کھانا کھلانے کی اب بھی اس طرح حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جو جانور اس مقصد کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں ان کو شہرت کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پس ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا کرو جب وہ لکیروں میں کھینچے جائیں، پھر جب وہ اپنے اطراف میں کھینچے جائیں تو ان کو کھاؤ اور نہ مانگنے والوں کو اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ سورۃ الحج۔ جہاں تک قربانی کے جانوروں کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر چھینٹنے جانے اور ان کے گوشت کو دیواروں پر لٹکانے کے مکروہ عمل کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح طور پر بتایا کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عریانیت کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی روش کو بھی روک دیا، اور مشرکین نے اس رسم کے جواز کے لیے جو دلیل پیش کی تھی اس کا اللہ کے اس سوال میں سختی سے تردید کر دی گئی۔ کہو، اللہ کی دی ہوئی زینت، لباس اور کپڑے کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ ایک اور رواج جس کی قرآن میں معانت کی گئی وہ سفر کے لیے کوئی سامان لیے بغیر حج کے لیے روانہ ہونا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ جو متوکلون ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے تھے، پورے سفر میں کھانا مانگتے ہوئے حج کرتے تھے۔ وہ اس طرز عمل کو تقوی کی علامت اور اس بات کی دلیل سمجھتے تھے کہ ان کا اللہ پر کتنا ایمان ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ سفر کے لیے کافی سامان رکھنا حج کرنے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ فرمایا، اور سفر کے لیے اپنے ساتھ سامان لے جایا کرو، لیکن بہترین سامان تقوی ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اس طرح جاہلیت پر مبنی تمام رسومات کو ختم کر دیا گیا اور حج کو ایک بار پھر تقوی، خوف الہی، پاکیزگی، سادگی اور کفایت شعری کا نمونہ بنا دیا گیا۔ اب جب زائرین خانہ کعبہ پہنچتے ہیں تو انہیں وہ محفلیں اور وہ ہنگامہ خیزی اور بے وقوفی نظر نہیں آتی جو اس سے پہلے وہاں کے زائرین کے ذہنوں پر چھائی ہوئی تھی۔ اب ہر قدم اور ہر امر پر اللہ کا ذکر ہے اور ہر قربانی اس کے لیے وقف ہے۔ یہ اس قسم کا حج ہے جو جنت کے انعام کا مستحق ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبول شدہ حج کا ثواب جنت سے کم نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔